درسقرآن.com کے عزیز ساتھیوں، ہمیں دنیا کی تاریخ میں انسانی معاشروں کے حالات میں دو قسم کے لوگ نظر آتے ہیں، ایک عقل والے اور ایک دل والے۔ عقل والے وہ ہیں جو ہر چیز میں مفادات کا سودا کرتے ہیں، جو ہر چیز میں نفع و ضرر کا خیال رکھتے ہیں، اور نفع و ضرر سے مراد بھی دنیا کا نفع و ضرر ہے۔ بڑی عقل مندی اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ آپ دنیا کے لحاظ سے فائدہ حاصل کر لیں اور نقصان سے بچ جائیں، یہ ہے عقل کا راستہ۔ لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور ہے، اس کے مقابل بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ہے دل والوں کا راستہ۔ دل والوں کا راستہ کیا ہے؟ آج کل کی زبان میں تو دل والے وہ ہیں جو مجنوں ہیں، جو عاشق ہیں، جو کسی کو ایک نظر دیکھتے ہیں اس پہ نثار ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے اپنے گھر بار کو، والدین کو، معاشرے کو، سب کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، وہ دل والے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے جب آپ دیکھتے ہیں، شرعی نقطہ نظر سے آپ دیکھتے ہیں، تو آپ کو حقیقت سمجھ میں آتی ہے دل والے کہتے کسے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ سورہ حج میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ کیا مطلب؟ حقیقت آگہی وہ آنکھ سے نہیں ہے، حقیقت آگہی وہ صرف کان سے نہیں ہے، حقیقت آگہی صرف حواس خمسہ سے نہیں ہے۔ حواس خمسہ کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ان سے نتیجہ نکالنے کے لیے آپ کی عقل کام کر رہی ہے، مگر وہ عقل بھی کافی نہیں ہے۔ اس عقل کے پیچھے دل کی قوت ضروری ہے، اور وہ دل کیا ہے؟ وہ دل اللہ کا گھر ہے، وہ دل اللہ کی یاد کے لیے مختص ہے۔ اللہ نے دل بنایا اس لیے ہے کہ اس میں صرف ایک اللہ کی یاد ہو۔ اگر اس بات کو ہم تھوڑا سائنسی لحاظ سے سمجھنا چاہیں نا، تو میں آپ کو بتاؤں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار دل تو ایک لوتھڑا ہے، یہ کیا سوچتا ہے؟ سوچنے کا تو سارا سیٹ اپ وہ دماغ میں ہے، یہ تو بس ایک تشبیہات ہیں اور خیالات ہیں، کہنے کی باتیں ہیں، استعارے ہیں۔ ٹھیک ہے، استعارے ہوں گے، لیکن قرآن نے جو دل کی بات کہی ہے، دل کا ذکر کیا ہے، حدیث میں جو دل کا ذکر آیا ہے، ان فی الجسد لمضغہ، جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ایک لوتھڑا ٹھیک ہو جاتا ہے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، جسم سے نکلنے والے سارے اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ الا وہی القلب، سن لو وہ دل ہے۔ تو دیکھنے میں وہ آپ کو ایک گوشت کا لوتھڑا نظر آتا ہے، اور اگر سائنسی لحاظ سے دیکھیں تو شاید سوچنے سمجھنے کی وہ حسیات، وہ شریانیں، وہ وہاں پہ شاید ٹچ نہ کریں، سائنسی تحقیق میں وہ ثابت نہ ہو، لیکن دل کی ایک حقیقت ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ انسان جو معلومات حاصل کرتا ہے، جو سوچتا ہے، جو سمجھتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اس کے اندر کئی درجوں میں اس کی تہیں لگ جاتی ہیں، پلیٹیں بن جاتی ہیں۔ جو سب سے اوپر ہے وہ ہے آپ کی میموری، آپ کا حافظہ، جس سے آپ معلومات جہاں پہ اکٹھی ہیں اور ان کو آپ شیئر کرتے ہیں، اس سے آپ بات کرتے ہیں، آپ بات سنتے ہیں، آپ اپنے دوستوں کو، دشمنوں کو پہچانتے ہیں، آپ اس کے مطابق معاملہ کر رہے ہیں، تو میموری ہے۔ اس کے بعد کئی درجات آ جاتے ہیں، جیسے نفسیات میں اسے یعنی شعور کہا جاتا ہے، تو وہی ہے، میموری ہے، آپ کی معلومات ہیں۔ پھر لا شعور ہے، پھر تحت الشعور ہے،
تحت شعور ہے، پھر لا شعور ہے. ایک اس کے بعد چیزیں ہیں جو آپ کی عادت ثانیہ بن جاتی ہیں، اس کے لیے آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ جب پہلی بار کسی کے گھر جاتے ہیں تو آپ گلیاں دیکھتے بالتے جاتے ہیں کہ یہاں سے گزرنا ہے، وہاں سے گزرنا ہے. شاید دوسری بار بھی آپ کو تھوڑا سوچنا پڑے. پھر آپ جب عادی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو اس میں شعور کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو دماغ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ خود بخود آٹومیٹک اس راستے پہ جاتے ہیں. تو اب آپ کا تحت الشعور کام کر رہا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو خود بھی احساس نہیں ہے کہ وہ آپریٹنگ سسٹم کہاں سے چل رہا ہے. وہ آپ کی نفسیات میں، آپ کے ذہن میں، آپ کی معلومات میں بہت گہری تہ میں بیٹھی ہوتی ہیں. اس کو آپ یوں سمجھ لیں جیسے مکان کی بنیاد ہے جو نظر نہیں آ رہی. کتنی بڑی ہے، کتنی موٹی ہے، کتنی گہری ہے، یہ کوئی نہیں بتا سکتا. مکان کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ہائٹ اتنی ہے، بنیاد کو نہیں جانتے آپ. درخت کے بیج کا آپ کو نہیں پتہ، درخت آپ دیکھ سکتے ہیں. اس درخت کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں فلاں چیز کا یہ درخت ہے، فلاں بیج استعمال ہے. بیج آپ کو نظر نہیں آتا. تو جو آپ کا لاشعور ہے، اصل آپریٹنگ سسٹم آپ کا وہ ہے. جو آپ کا تحت الشعور ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ وہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر استعمال ہونے والے مختلف سافٹ ویئرس ہیں. اور جو آپ کا شعور ہے، آپ کی میموری ہے، وہ آپ کے کمپیوٹر میں رکھا ہوا وہ ڈیٹا ہے جسے آپ استعمال کر رہے ہیں مختلف ایپس کے ذریعے. لیکن اگر آپریٹنگ سسٹم آپ کا خراب ہو جائے، سارا کام خراب ہو جاتا ہے، کام ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کے اندر کوئی ایرر ہو تو وہ ایرر ہر چیز کے اندر آپ کو پریشان کرتا ہے. تو وہ انسان کا جو بنیادی آپریٹنگ سسٹم ہے، وہ جسے لاشعور کہا جاتا ہے، جو آپ کی حقیقت میں معلومات کا بہت ہی بنیادی مرکز ہے، اور جو بنا ہے بہت سارے واقعات، بہت سارے حوادث، بہت سارے سانحات اور بہت سارے تجربات میں خوب رگڑائی اور پسائی ہونے کے بعد وہ چیز بن گئی ہے. وہ آپ کا مزاج بن گیا، اور آپ کے جذبات کا براہ راست اس سے تعلق ہوتا ہے. اسے آپ لاشعور کہہ لیں، اسے آپ دل کہہ لیں، اسے آپ معلومات کی بنیاد کہہ لیں. آپ چلتے اسی کے اوپر ہیں. باقی چیزوں سے آپ کا جذباتی تعلق نہیں ہوتا. لیکن جو چیز آپ کے دل میں ہے، جو آپ کے لاشعور میں ہے، جو آپ کی شخصیت کی بنیاد میں بیٹھی ہوئی ہے، اس سے آپ کا جذباتی تعلق ہو جاتا ہے. آپ بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں، لیکن کسی کی وفات پہ آپ کو کوئی دکھ نہیں ہوتا، ایک معمول کی بات ہوتی ہے. اور کسی کی وفات پہ آپ کو پریشانی اور تشویش ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے. اور کسی کی موت دہلا دیتی ہے، ہلا دیتی ہے، انسان یقین نہیں کر پاتا. یہ وہی لوگ ہیں کہ جن سے آپ کا دلی تعلق ہے، اور اس دلی تعلق کے پیچھے کوئی کہانی ہوتی ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی اچھی یادیں ہوتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کی اصلاح کرے، وہ اپنے بنیادی آپریٹنگ سسٹم کی اصلاح کرے. اور وہ اصلاح کسی چیز سے نہیں ہوتی، وہ ایمان سے ہوتی ہے، وہ ایمانیات سے ہوتی ہے، وہ اللہ کی بڑائی سے ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واقعات سننے سے ہوتی ہے، آپ کی سیرت پر عمل کرنے سے ہوتی ہے، اور اپنے دل کی نگہداشت سے ہوتی ہے. صوفیاء کرام کے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر. یعنی اگر انسان کا جو سانس وہ اللہ کے ذکر سے غفلت میں گزر گیا، وہ صوفیاء کے ہاں گویا ایسا ہے کہ وہ اس نے کافروں سے ملتا جلتا ٹائم گزارا ہے. اس لیے کہ کافر بھی غافل ہوتا ہے، اللہ کی یاد اسے بھی نہیں ہوتی. یہ صوفیاء کرام خانقاہوں کے اندر جو لوگوں کو بٹھا کر وہ اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وہ ہزار ہزار بار کہلواتے ہیں. پرانے زمانے میں لاکھ لاکھ بار بھی اس کا ورد ہوتا تھا. خود حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ ذکر کی بہت کثرت کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جب بھی ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ کا ذکر وہ چل رہا ہوتا ہے، آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں،
تو آپ ایک دن میں کتنی تسبیح آپ پڑھ لیتے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، حضرت ابو دردہ میں غلطی سے ابو ہریرہ کہہ گیا، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھ سے گننے میں غلطی نہیں ہو رہی تو 1,00,000 بار میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، 1,00,000 تسبیح میں اللہ کی پڑھتا ہوں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کتنا اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا۔ اور یہی مشق صوفیاء کرام کراتے ہیں علاج کے طور پہ۔ جو کثرت ہوتی ہے، چاہے وہ تسبیحات مسنون نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام بھی کر رہے ہیں نا، زیادہ کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں۔ تو اس ذکر سے ایمانیات تازہ ہوتی ہیں۔ جب آپ کی ایمانیات بن جاتی ہیں تو پھر آپ سارے کام صحیح کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، وہ پاور آپ کے اندر آ جاتی ہے، وہ آپریٹنگ سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور پھر وہ آپریٹنگ سسٹم خود آپ کو اینٹی وائرس بھی آپ کو دیتا ہے کہ غلط چیز اگر آتی ہے، غلط ایپ اگر آپ استعمال کرنے لگتے ہیں، وہ خود آپ کو روک دیتا ہے، آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ چیز آپ کے ایمان کے منافی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، اگر آپ کو آپ کی نیکی وہ خوش کرنے لگے، اس سے آپ کو اچھا لگے، اور آپ کی برائی آپ کو پریشان کرنے لگے، فانت مؤمن، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ مومن ہیں، آپ کے اندر ایمان ہے، آپ کا آپریٹنگ سسٹم صحیح ہے۔ اس کے برعکس اگر برائی کر رہا ہے، کوئی ملامت نہیں ہے دل پہ، کوئی غبار نہیں ہے، کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے، تو پھر یہ وہ صورتحال ہے جس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ انسان جب گناہ ایک بار کرتا ہے تو دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ استغفار سے اس کو دھو لے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، ورنہ وہ بڑھتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر انسان کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہتی۔ یہ ساری بات جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، آپ کہیں گے جی یہ آپ تاریخ کے بجائے کسی اور موضوع پہ کیوں آ گئے؟ اس کا تاریخ سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ تاریخ اور ہے کہ ہماری زندگی ہے، مسلمانوں کی زندگی، مسلمانوں کے حالات، وہی تاریخ ہے۔ ہماری تاریخ اور ہمارے حالات، ہمارا ماضی اور ہمارا حال، ماضی گزر گیا، اسے ہم درست نہیں کر سکتے، وہ مستقبل آگے آئے گا، ہمیں معلوم نہیں ہے کیا ہے، لیکن ہمارے پاس تو اپنا حال ہے۔ جب اپنے حال کو ہم درست کر لیں گے اور اس میں ماضی کی غلطیوں سے سبق حاصل کریں گے تو انشاءاللہ مستقبل بھی ہمارا بہتر ہوگا۔ اور اسے درست کرنے کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا وہ بنیادی چیز ہے۔ اور پھر جو زمانے کے تقاضے ہیں، جو دین کے تقاضے ہیں، زمانے کے تقاضوں سے مراد زمانے کے تقاضوں کے مطابق دین کے تقاضے، اس زمانے میں دین کیا چاہ رہا ہے، امت کو کس چیز کی ضرورت ہے، جب اس کے لیے ہم قربانی دیں گے، محنت کریں گے، تو انشاءاللہ پھر حالات کی تبدیلی خود اپنی آنکھوں سے نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com